نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، ہمارے پیارے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ساقی کوثر رحمۃ للعالمین خاتم النبیین شفیع المذنبین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اور وفات کی تاریخوں میں اختلافات کا ہونا، آیا اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ اختلاف ہوا کیوں؟ حالانکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، ائمہ محدثین، یہ حضرات ایسے تھے کہ انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک ایک سنت، ایک ایک عمل کی حفاظت کی ہے اور امت تک پہنچایا۔ ہر حضور علیہ الصلاۃ والسلام اٹھتے کیسے، بیٹھتے کیسے، بیت الخلاء میں جاتے کیسے، کون کون سی دعا پڑھتے، کنگھی کیسے فرماتے، ایک ایک عمل حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک ایک ادا کو نقل کیا ہے۔ اور یہ لوگ ایسے بھی نہیں ہیں کہ کچھ بھول جائیں، ان کے حافظے انتہائی قوی تھے، تاریخ اس بات پر شاہد ہے۔ لیکن اس کے باوجود حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تاریخ ولادت بھی محفوظ نہیں اور تاریخ وفات بھی محفوظ نہیں ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار حکمتیں ہیں، بے شمار وجوہات ہیں۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تاریخ ولادت اور تاریخ وفات میں امت کا کوئی خاص عمل، کوئی خاص حکم اس سے وابستہ نہیں ہے۔ کہ تاریخ ولادت محفوظ نہیں، تاریخ وفات محفوظ نہیں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بہت حکمتیں ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تاریخ ولادت اور تاریخ وفات سے اس امت کا، مسلمانوں کا کوئی حکم، شریعت، دین، اسلام کا کوئی حکم وابستہ نہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا تکوینی فیصلہ تھا کہ یہ تاریخ ولادت اور تاریخ وفات کی حفاظت نہ ہو، یہ محفوظ نہ ہو۔ اور اس کی حکمتیں بے شمار ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر تاریخ ولادت یا تاریخ وفات کے ساتھ کوئی حکم وابستہ ہوتا، شریعت کا کوئی عمل ہوتا، تو یہ تاریخیں بھی محفوظ ہوتی۔ جیسا کہ مثال کے طور پر شریعت اور دین کا حکم عید الفطر، عید الاضحیٰ، اب عید الفطر بھی مقرر ہے شوال کی 1 تاریخ کو، عید الاضحیٰ بھی مقرر ہے کہ ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو، چونکہ ایک حکم ہے نا شریعت کا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اگر تاریخ ولادت اور تاریخ وفات میں بھی شریعت کا کوئی حکم ہوتا کہ اب یہ کر لیا جائے، اب یہ منا لیا جائے، اب یوں کر لیا جائے، تو لازماً اور ضروری طور پر یہ تاریخ ولادت اور تاریخ وفات یقینی طور پر بلا کسی اختلاف کے اس کی بھی حفاظت کی جاتی۔ اس کی حفاظت کا نہ ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تکوینی ایک امر ہے، جس میں یہ بات پوشیدہ ہے کہ چونکہ ان تاریخوں میں اور ان واقعات کے ساتھ شریعت کا، دین کا کوئی حکم وابستہ نہیں ہے، کوئی عمل وابستہ نہیں ہے، لہذا اس کی حفاظت اور اس کا تعین بھی نہیں کیا گیا۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول، یہ ربیع الاول کا مہینے اور پیر کے دن ہونے میں حکمت کیا ہے؟ حالانکہ ربیع الاول سے زیادہ اہم ترین اور فضیلت والے مہینے موجود ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، سب سے افضل اور مہینوں کا سردار ہے، محرم الحرام ہے، لیکن اس کے باوجود ولادت ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی۔ پیر کا دن دنوں میں ولادت کے لیے چنا گیا، حالانکہ سید الایام جمعۃ المبارک ہے، بڑی فضیلتیں ہیں، راتیں ہیں ایسی شب قدر والی راتیں وغیرہ، لیکن ان سب سے ہٹ کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کے لیے جس دن کا اور جس مہینے کا انتخاب فرمایا وہ پیر اور ربیع الاول ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت اور مصلحت پوشیدہ ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خاص فعل ہے۔ حدیث مبارکہ میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ رب العزت نے شجر یعنی درختوں کو پیر کے دن پیدا فرمایا ہے۔ گویا درخت جو پیر کے دن پیدا ہوئے، ان درختوں سے انسان پھل حاصل کرتا ہے، تر و تازگی حاصل کرتا ہے، غذائیں اور میوے حاصل کرتا ہے۔ انسان کی جسمانی قوت اور راحت کا ذریعہ ہے، غذا ہے، دوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی دن یعنی پیر کے دن ہوئی کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت فرما کر اس جانب اشارہ فرمایا کہ جس طریقے سے پیر کا دن درختوں کی پیدائش کا تھا، یہ درخت جو انسان کی غذا اور دوا کا ذریعہ ہے، انسان کی جسمانی راحت اور قوت کا ذریعہ ہے، تو اسی انسان کو جب روحانی راحت و قوت حاصل کرنی ہوگی، جب روحانی غذا اور دوا حاصل کرنی ہوگی، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام وہ بھی پیر کے دن پیدا ہوئے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کر کے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے پر عمل کر کے یہ انسان روحانی طور پر اپنی غذا اور دوا حاصل کر سکتا ہے، روحانی طور پر راحت و سکون حاصل کر سکتا ہے۔ اور ایک حکمت یہ کہ ربیع الاول یعنی بہار کے موسم میں ہر چیز میں تر و تازگی ہوتی ہے، اچھے
اچھے موسم میں اچھی ہوا ہے، اچھے موسم میں جو ہے سرسبز و شاداب ہر چیز نظر آ رہی ہے۔ زمین سے اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں حاصل ہوتی ہیں جو امت کی حیات کا اور معاش کا ذریعہ بنتی ہیں۔ موسم کی تازگی سے انسان تازگی محسوس کرتا ہے، تو اس مہینے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت فرما کر اشارہ فرمایا کہ اس انسان کو اگر تازگی محسوس کرنی ہوگی دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا کر کے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سے ہدایت حاصل کر کے یہ انسان اپنی زندگیوں میں تر و تازگیاں لا سکتا ہے۔ ہاں، اور ایک اور وجہ یہ کہ اگر کسی زیادہ مبارک اور بابرکت مہینے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہو جاتی تو یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ چونکہ وہ تو بڑا افضل مہینہ ہے رمضان المبارک، اس وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت اس مہینے میں ہو گئی، تو لہذا اس مہینے کی فضیلت کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت افضل بن گئی، اس دن کی فضیلت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت افضل بن گئی۔ حالانکہ بات ایسی نہیں ہے، ایسا دن اور ایسا مہینہ منتخب فرمایا جو پہلے افضل نہیں تھا، لیکن حضور کی ولادت کی وجہ سے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی وجہ سے اس مہینے کو بھی فضیلت اور شرافت عطا ہوئی، اور اس دن کو بھی فضیلت اور شرافت عطا ہوئی، یہ حضور کی ولادت کی وجہ سے۔ لہذا ربیع الاول کے مہینے کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خصوصی نسبت ہے، خصوصی تعلق ہے، خصوصی مناسبت ہے، اس مہینے کی قدر کرنی چاہیے اور عزم دہرانا چاہیے کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل پیرا ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔